پھر آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یا تو حرف ندا ہوتا ہے جو پکارنے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اے۔ بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، یعنی کہ اولاد کے لیے آتا ہے۔ اسرائیل لفظ جو ہے، اس میں جو اسرا لفظ آتا ہے، اسرا کا مطلب ہوتا ہے قیدی کا ہونا، غلام کا ہونا۔ ہم اپنی اردو زبان میں بھی لفظ اسیر بولتے ہیں۔ عموماً شاعری میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ زلفوں کا اسیر ہونا، یعنی کہ کسی کی زلفوں کا قیدی بن جانا۔ اور اسی سے لفظ اسرا بھی بنتا ہے، اور اسرا خاندان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ خاندان میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی محبتوں کے قیدی ہوتے ہیں، تبھی جا کے خاندان بنتے ہیں۔ تو گویا کہ اسرا کا کیا مطلب ہو گیا؟ غلام اور قیدی کا ہونا۔ اور ای لفظ جو ہے یہ عبرانی زبان میں الہ کے لیے، یعنی کہ معبود کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آتا ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ہر ایک فرشتے کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ یہ اسرائیل کا لفظ جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، کہ جو بنی اسرائیل کی اولاد ہو، لذکروا، یاد کرو نعمتی، وہ میری نعمتیں، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی تھی۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ انعمت آ رہا ہے یہ نعم سے ہے، اور نعم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں آسانی کا ہونا، نعمت کا ہونا، لگژری کا ہونا، آسائش کا ہونا۔ جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیں کہ جن کو آپ نے زندگی میں بہت آسانیاں دی ہیں، آسائشیں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہم نے آسانیاں دی تھیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آسانیوں والے معاملات کیے تھے، اور ان کو فضیلت دی تھی بہت زیادہ سہولیات کے ساتھ۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو گے، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اوفی لفظ جو ہے یہ وفا کے ساتھ ہے، اور وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پورا پورا لے لینا۔ تو جب ہم کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں تو ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم سے مکمل طور پہ وفادار ہو، اس لیے وفا کو وفا کہا جاتا ہے۔ اسی لفظ سے فوت ہونا بھی ہوتا ہے، فوت۔ اور جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے اس کی روح کو جو ہے وہ پورا پورا لے لیا گیا ہے۔ اور یہی لفظ جو ہے یہ وعدوں کے لیے بھی آتا ہے کہ جب کسی سے وعدہ کرو تو پھر پورا پورا وعدہ کرو، ہر شرط کو، ہر بات کو جو ہے وہ پورا کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم مجھے سے ڈرتے رہو۔ اب پہلا سوال انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہ کیوں کہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو؟ تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈریں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں نہ کریں؟ تو یہ فرحبون لفظ جو ہے یہ رہب سے ہے، اور رہب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے جو ہے محض اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا۔ اسی سے لفظ رہبانیت بنتا ہے، یہ ہماری اردو زبان کا لفظ ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی سے ایسی محبت کرنا کہ تم ہر چیز سے کٹ کے صرف اس کی طرف لگ جاؤ، یہ خوف، یہ محبت یا یہ تعلق جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا یہاں پہ فرحبون کا کیا مطلب ہوا کہ یہ تعلق صرف ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بنانا ہے، اور دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں بنانا ہے۔